سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين أما بعد جو انسان میں اللہ نے نفس پیدا کیا ہے سارا جھگڑا اس نفس کا ہی ہے. یہ نفس جو ہے انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، یہی شرک کراتا ہے، یہی مشرک بناتا ہے، یہی نافرمان بناتا ہے، یہی بہت بڑے بڑے گناہ کرا دیتا ہے، اور یہی نفس ہے جو صحیح ہو جائے تو اللہ سے ملا دیتا ہے. اللہ پاک نے بھی ایک عجیب چیز پیدا کی ہے نفس، کس سے نہ نفرت کر سکتے ہیں نہ دوستی کر سکتے ہیں. عجیب چیز ہے. شیطان اتنا خطرناک نہیں ہے. تو قرآن نے بھی کہا ہے اس کے جتنے معاملات ہیں سارے ضعیف ہیں، بوسیدہ ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. بس یہ لگتا بہت مضبوط ہے، خطرناک ہے شیطان. وساوس اس کے بڑے شیطان ہوتے ہیں. اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ وساوس پیدا کرتا ہے. قل رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس وسوسے تھاٹس، جس سے آدمی گھبرا بھی جاتا ہے بعض دفعہ. کیا ہو گیا؟ ایسے ایسے تھاٹس دے گا، تو غافل ہو گیا، تو مشرک ہو گیا، تو اللہ کو یہ کہہ رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کچھ کہنا نہیں چاہتے، اور استغفر اللہ، ہمارے خیالات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. تھاٹس ہیں انسان کے آتے ہیں، تو پھر وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ کروں کیا میں، کس سے علاج کروں. پھر وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، کچھ کرتا ہے، وہ جن کہتا ہے، وہ بھوت کہتا ہے، کچھ کہتا ہے. ہوتا کیا وہ شیطان تھاٹس ڈالتے ہیں انسان کے. پریشان کن چیز ہے بہت. ایک آدمی آپ کے پیچھے تھاٹس ڈالتا رہے الٹے سیدھے، بھائی تو کیوں یہ کرتا ہے، تو یہ کر لے، فلاں کر لے، لیکن ہے ضعیف. ایک ہی انتظام اس کا زور سے آدمی دل کی طرف دھیان کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بچنے کا طریقہ ہوا کچھ سمجھے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ لے رہا ہوں، بس اس سے مجھے تو بچا. تو شیطان کے وسوسے جو دور ہوتے ہیں کس سے؟ جب انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو پناہ میں لینے سے اس کے وسوسے ختم کرا مجھے. پھر پناہ لینے کے طریقے بتائیں اللہ تعالیٰ نے. پھر کیسے پناہ لی جائے؟ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں آپ، تو جب میری پناہ مانگ رہا ہے شیطان سے ڈر کے وسوسوں سے، تو پھر میری پناہ کا مطلب تو میرا ذکر کر. سبحان اللہ. اتنا ضعیف ہے یہ، اتنا کمزور ہے، کیونکہ اتنا جو قابو نہیں آتا انسان کو پاگل کرتا ہے، مشرک کرتا ہے، اپنے کہاں تک لے جاتا ہے. اس کے تھاٹس جو ہیں بڑے خطرناک تھاٹس ہوتے ہیں نا.
لیکن اتنا دیکھیے جہاں ہی آپ نے اللہ کا ذکر شروع کیا تو یہ دڑک مار کے بھاگ جاتا ہے، وہ دل سے نکل جاتا ہے. حضرت مجدد صاحب قصہ سنا نا، آپ نے سناتے رہتا ہوں قصہ. کتنے بڑے شیخ تھے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک دفعہ اللہ سے انہوں نے فریاد کی، بڑے اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ تو، کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کرتا ہے شیطان، کیسے وسوسہ کیسے کرتا ہے اور کیسے بھاگتا ہے، اس کا تو مجھے مشاہدہ تو کرا دے. اللہ والوں کی باتیں اللہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، ان کی ناز برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی باتیں پیار سے سنتے ہیں. تو بیٹھے تھے مراقبے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر دیا دل پر کہ تو یہ چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے اور کیسے ذکر سے بھاگتا ہے، تو میں تجھے دکھا دیتا ہوں ابھی. اب کتنا مقام تھا ان کا، قیوم بھی تھے، مجدد بھی تھے، ولیوں کے سردار بھی تھے، کتنی بڑی اونچی چیز تھی. الف ثانی مجدد پتہ ہے. تو جب اللہ نے چاہا تو ان کو اچھا ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں، تجھے دکھاتا ہوں میں کہ کس طرح میں پناہ لینے کے بعد انسان کو کیا حال ہوتے ہیں. بڑا اچھا سبق ہے اس میں ہمارے لیے. اللہ والوں دکھاتے ہیں تاکہ ہاں جب ہم کے پاس جائیں تو ہم سے یہ چیزیں ملتی ہیں اللہ والوں کے پاس. تو پھر جو جی ہاں میں تیار ہوں کہ دکھا دیں کیسے ہوگا. کہتے اچھا پھر ذکر بند کر دیں. کیا بند کر؟ بند کر. اب ان سے کہاں بند ہونا تھا، وہ تو دنیا کے لطائف میں جاری کرتے تھے ماشاء اللہ، تو ان کے لطائف کیسے بند ہوتے. اللہ نے کرم کیا تو اللہ تو کون کرتا سب کچھ کرتا ہوں. اللہ نے جو کون کیا تو وہ سارے لطائف ڈبے ہو گئے. حضرت مجدد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اندر ڈبہ، کچھ بھی نہیں رہا، نام نشان مٹ گیا اللہ کے ذکر کا. کتنا بڑا مقام تھا. اب وہ دل کی طرف دیکھنا تو ذکر غائب، ذکر تھا ہی نہیں. اب مشاہدہ شروع ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ دل ہے اور دل میں ایک مچھر نما ایک چیز آئی ہے. مچھر ہوتا ہے جس طرح ماسکیٹو آیا اور بیٹھا دل کے اوپر. ایک سونڈ نکالا اپنے، انجیکشن جس طرح لگاتے، اور اللہ مشاہدہ کرا رہے کہ دیکھ میرے کام ایسے چلتے ہیں. مشاہدہ کرا رہے سونڈ کی طرح نکلا جیسے انجیکشن لگتا ہے، اس نے دل کے اندر ڈالا ایسے کر کے. جیسے ذکر مند ہوا تو پھینک دیا اندر. پھینکا تو بس کہتے ہیں کہ میرے پورے وجود میں منفی خیالات بھرنا شروع ہو گئے سارے. اللہ کیسے ہو سکتا ہے، جنت کہاں ہے. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں سمجھ گیا اللہ سے معافی جو کہ توبہ کی کہ سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اسی مقام پر واپس پہنچا دیا. تو کیسے وہ اس طرح بچتا ہے. اس طرح شاہ اللہ کا یہ واقعہ ہے، کیوں بھی دکھایا اللہ پاک نے. کتنے بڑے بزرگ تھے شاہ اللہ. وہ آیت نہیں کس طرح کہ اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتا. وہ کیا آیت ہے سب ذہن میں آ جائے. تبت الشیطان سورج کی آیت ہے نا. مسلط کر دیتے ہیں جس انسان اللہ ذکر سے غافل ہوتا ہے. ذکر الرحمٰن نہیں، یہ ہے نا آیت جو ذکر الرحمٰن خود الشیطان. اس پہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مسلط کرتے ہیں جو انسان غافل ہوتا ہے. تو شاہ اللہ اس آیت کی طرف دیکھا ہے کہ انسان بیٹھا ہے، ایک شغل ہے، تو اللہ نے اس میں مشاہدہ کر دیا، ذکر سے غائب ہوا. جس وہ ذکر چھوڑتا ہے تو ایک پرندہ نہ شخص اس کے آنکھ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اثرات چھوڑتا اندر جانا شروع کرتا ہے. اور جیسے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اڑ کے پھر بھاگ جاتا ہے. تو یہ جو شیطان کا جو معاملہ ہے وساوس کا، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے بولے. بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ذکر بھی کرتے کچھ نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پورے دین کا جو سسٹم چلتا ہے وہ کس پر چلتا ہے؟ یقین پہ چلتا ہے. اس کا جو یقین ہے کہ میرے ذکر سے کچھ ہوگا تو ذکر اثر نہیں کرے گا. انما انداز ہے اب جب اللہ تعالیٰ انسان کی گمان کے ساتھ چلتا ہے. جس کو اس آیت پہ پورا یقین ہو گیا کہ یقین اللہ کا ذکر ختم کرے گا، اور پورے یقین کے ساتھ اس ذکر کو پکڑ لیتا ہے. ایک دن اثر نہیں ہو رہا، 2 دن اثر ہو رہا، 3 دن اثر ہٹتا نہیں ہے. کہتا ہے یہ علاج اللہ نے فرما دیا، اس کے سامنے ہلوں گا نہیں، کوئی سہارا نہیں پکڑوں اس کے بغیر. تب پھر اس پہ اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے.
یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے. پرسنل مجھ پر ذکر نے اثر تقریباً آپ سوچ لیں کہ 15 سال کے بعد کرنا شروع کیا. کتنے سال؟ اور کس کی صحبت میں بیٹھ کے میں ذکر کرتا تھا آپ یہ دیکھ لیں. وقت کا غوث تھا جس کے ساتھ بیٹھ کے میں ذکر کرتا. ایسا حال ہو جاتا تھا میرا کہ میں اوپر سے لے کے جسم میں جس جگہ بیٹھتا تھا نا، ویسے بھی گرمی تھی وہاں، پسینے پسینے ہوتا تھا. اور میں کہتا اپنے خیالات میں کہتا حضرت مدد فرمائے میری، اور حضرت میری مدد نہیں کرتے تھے. زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، ذکر میں بیٹھا ہوں اپنے شیخ کے ساتھ، اور اس کی وصافت جو ہے وہ مجھے اتنا تنگ کر دیا وصافت نے کہ میں پسینے شرابور ہو کے میں بھاگ جاؤں. بہت عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. اب میں اندر سے اپنے حضرت سے کہہ رہا ہوں حضرت میں آپ کے پاس ہے، مجھے توجہ مجھ پہ کوئی رحم فرمائے کچھ ہو. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت سے کوئی توجہ نہیں آ رہی. کتنا اس میں سبق تھا کیا کہ یقین بڑھنا چاہیے آدمی کا. تو میں نے اپنے یقین کو اس درجے پہ لے گیا اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے کہ میں مر جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں نے یہ راستہ چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں. اور لگتا تھا شیطان مجھے چھوڑے گا. 15-20 سال کے بعد ریلیز ہونا شروع ہونے. سبحان اللہ، کتنا عرصہ تھا آپ کو سے. اور وسوسے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے آدھا گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی بیماری ہے نا بھائی. تو وسوسے کا واحد علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اور ذکر کب فائدہ دے گا، کون سا ذکر فائدہ دے گا؟ جب انسان استقامت اور یقین کے ساتھ جم جائے گا اس پہ کہ جس کا اللہ نے علاج کہہ دیا، اس کے علاوہ دوسرا علاج نہ گولی سے ہوگا، نہ ڈپریشن سے ہوگا، نہ کسی سائیکوٹسٹ سے ہوگا، نہ پکڑ خانے میں جا کے ہوگا. علاج ہوگا تو واحد ایک چیز سے ہوگا، اور وہ کس چیز سے؟ لیکن افسوس ہے انسان اللہ یقین بناتا ہے پہلے. اتنا سستا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا آپ کرتا. یاد رکھیں جب ایک چیز نص سے ثابت ہے ہمارے پاس، قرآن نے بتا دیا صاف واضح طور پر کہ یہ ایسے ہے، اور چیز ہم تک پہنچ گئی کہ بس یہ ایسے ہی ہے. اس کے بعد مر جائے آدمی، تباہ ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے اس راستے میں، لیکن اس راستے کو نہ چھوڑو جس کو اللہ نے بتایا کہ تم یہ چیز یہیں سے ملنی ہے. زندگی کا اصول بنا لیں دوستوں، اور یہی زندگی انسان کی ہے. اسی یقین کو اللہ پسند فرماتے ہیں. یہ تو نفس، یہ کون تھا؟ شیطان تھا. لیکن اس کا گڑو گھنٹال، گڑو گھنٹال سمجھتے ہیں آپ؟ جو مہا بدماش، کتنے شیطانوں کو نکال لے کے لے جائے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے. قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. آج جتنے بھی ہم بندر ہوئے بنے ہیں، جو دین کے ہمارے حالات ہیں، پوری دنیا کے اندر ہمارے جو حالات ہیں، اس شیطان سے نہیں ہے. کس سے ہیں؟ شیطان سے ذکر کیا بچ گئے. نفس تو ذکر کے قابو بھی نہیں آتا. نفس ذکر کے قابو میں نہیں آتا. وہ تو شیطان کو پیچھے کر دیتا کہ تو تیرے قابو نہیں آ رہا یہ آدمی، تو پیچھے میرا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، میں اس کو کراتا ہوں، دیکھ زنا دیکھ کس نے جلدی سے کراتا ہوں. تو کہہ ہی جا رہا ہے نا اس سے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، یا کر لے لڑکی بہت خوبصورت ہے، یا چلو یہ بات کرتے ہیں. وہ تو ایک گھنٹے لگا رہا ہے، تو دیکھ میں اس کو کیسے چند دیر میں دیکھا میں اس کی کیا نکالتا ہوں. سب بزرگی 1 منٹ میں نماز فارغ کرتا ہوں، میں اس کو میں لاتا ہوں اس کو زنا کی تو چھوڑ دے. تو نفس بہت بڑی چیز ہے. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر بندہ ایک کام کر لے، ایک کام کر کہ بھائی میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے اگر بات ماننی ہے، اگر میں نے بات ماننی ہے، سبحان اللہ، تو میں ایک ہی ذات کی بات مانوں گا اور کسی کی نہیں. وہ کون؟
جس کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَاتَّقُوا، کہ جو میرا محبوب تمہیں کہے وہ کر لو، جس سے تمہیں کہے رک جاؤ اس سے رک جاؤ۔ مختصر اللہ پاک نے اس چھوٹی سے آیت میں نفس کی بربادی کا پورا سامان پیدا فرما دیا، ورنہ نفس کا کتنے مجاہدات آپ کریں، کیا کہ ہم ایک فیصلہ کر لیں زندگی کا دوستوں، یہ کامیابی کی بات بتا رہا ہوں کہ بات کس کی ماننی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سنت شریف کے ساتھ، شریعت کے ساتھ۔ اور دوسری بات کس کی ہوگی؟ نفس کی ہوگی، کہ کتنی خیر نظر آئے، کتنا اس میں مزہ نظر آئے، کس میں کچھ نظر آئے، ہم نے اس نفس کی بات کو نہیں ماننا، بات جو ماننی ہے تو ہم نے کس کی ماننی ہے؟ نبی کریم سے اس کی بات ماننی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ جس وقت انسان تہیہ کر لیتا ہے کہ میں نفس کی بات نہیں مانوں گا، ایک دن گزار کے دیکھیں آپ کہ نفس کی بات میں نے نہیں ماننی، صبح سے اٹھیں جب آپ تو یہ نیت کر لیں آج ساری باتیں کس کی مانوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانوں گا، جس طرح آپ فرماتے ہیں ویسے ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ نفس کی بات میں نے آج بالکل نہیں ماننی۔ آج سرکار فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں کچھ کھانا میں کھاؤں گا نہیں، آج تمہیں سونا نہیں تو میں اس وقت سوؤں گا نہیں، اس ٹائم تم نے یہ کام نہیں کرنا، اس ٹائم میں وہ کام نہیں کروں گا۔ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم کے مطابق مجھے زندگی کہیں گے گزار پورا ایک دن، تو میں اسی طریقے سے زندگی گزار سکتا۔ اس چیز کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، اس چیز کو تم نے دیکھنا نہیں ہے، اس چیز کو تم نے یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے انتظام ایسے کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے پوری زندگی کی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشن نہ دی ہو کہ یہ کر لو اور یہ نہ کرو، ہے یا نہیں بھائی؟ یہ پورا دین ہے ہمارا، یہ ہے دین۔ کسی نبی کی ایسی شریعت نہیں ہے، ایسی سنت نہیں ہے، جو اللہ نے ایسے انتظام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو ظاہر کر دیا، پہنچا دیا۔ اتنے سالوں کے بعد آپ بولٹر میں کوئی مسلمان ہے وہاں بھی پہنچے گا، امریکہ میں کوئی مسلمان ہے وہاں بھی پہنچے گا، آئرلینڈ میں کوئی مسلمان ہے وہاں بھی پہنچے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ساری پہنچیں گی۔ ہاں، عجیب عجیب نمائندے ہوں گے۔ اگر ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے ملک سے آدمی بھیج دے گا، ان کے ساتھ ایسا کام لگا دے گا، جاؤ فلاں ملک میں جاؤ وہاں چندہ ملے گا، وہ وہاں آ جائیں گے اور وہاں چندے کے ساتھ ساتھ وہ دین بتانا شروع کر دیں گے کہ نبی نے سنت ایسا کیا۔ یہ بڑے اچھے نقطے کی بات ہے کہ جب بھی آزاد کوئی آئے تو دین ساتھ لے کر آئیں، ساتھ میں چندہ لیں اور ساتھ میں سنتوں کی باتیں بتا کے جائیں۔ یہ سوچ کے ہیں اس ملک میں کہ ہم ایک ایسے ملک سے آ رہے ہیں کہ جو منبع اسلام ہے، یہاں سے دین نکلا ہے، یہاں پہ حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، یہاں پہ شریعت پڑھائی جاتی ہے، ہم لوگ مالا مال ہیں اس چیز سے۔ لیکن جس ملک میں دولت لینے جا رہا ہوں اس مدرسے کو چلانے کے لیے، وہ اتنے آگے نہیں ہیں، وہ تو انگریزوں اس ماحول کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی تہذیب مختلف ہیں۔ تو میں کیوں نہ کروں یہ کام کہ ساتھ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کچھ لے کر بھی آؤں اور وہاں دین پھیلا کر بھی آؤں۔ بولے سبحان اللہ۔ معذرت ساتھ کہتا ہوں، آتے ہیں ہمارے ساتھ آگے چندے کی بات کر کے چلے جاتے ہیں، بڑے شام کو بڑا نہیں کہیں گے آؤ میں تمہیں ایک سنت بھی بتاتا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہیں سب پہ سنت آئے بھائی، آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں تو ہم تو پڑھ لیں آج نبی میں آپ کو پہلے سنت بتاتا ہوں، کیونکہ سنت ہی وہاں پھیلا رہے ہیں، اسی کے لیے میں لینے آیا ہوں، تو پہلے یہاں کیوں نہ پھیلاؤں۔ سبحان اللہ۔ آج تک دیکھا آپ نے کوئی ایسا آدمی؟ نہیں دیکھا نا۔ یہ حال ہے ہمارے امت کا، اپنا اپنا فکر۔ یہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ ہر ادارہ، ہر قوم، ہر چیز ہماری کس پر چلتی ہے؟ نفس۔ کیونکہ نفس نے سبق یہ دیا اس کو۔ اگر ہم دیکھتے کہ نفس کی بات نہ مانتا وہ اور مانتا کس کی؟ نبی کی قسم کی بات مانتا، تو سب سے پہلے نبی کی بات یہ مانتا کہ تجھے میں بھیج رہا ہوں نمائندہ دین بنا کے، تو نے دین کو پھیلانا ہے، دین کو تو پھیلا، تیرے جیب کو پیسوں سے میں بھر دوں گا۔
لیکن اس کو پہلے جیب کا خیال ہوتا ہے کہ یار دین تو پھیلا رہے ہیں، مولوی صاحب بیٹھے نا، یہ جو بیٹھے ہیں ممبر پہ، ان کے سامنے بالکل نہ سوچیں. آپ سوچیں میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی نمائندہ بنا کے، میں عالم اس لیے بنا تھا. میرے منہ سے جو سنت کی بات نکلے گی، شریعت کی بات، ان کے دلوں پہ ایسے ثبت ہو جائے گی کہ اس میں بہت سے لوگ بعمل ہو جائیں گے. میں تو بانگ دہول کہہ دیتا ہوں لوگوں کو، لیکن لوگ کہتے بھی نہیں یہ بات، شرماتے ہیں، ناراض ہو جائیں گے. نہیں، ناراض نہیں ہو جائیں گے، میں تو ان سے دعا نہیں لوں گا، وہ تو مجھے دعا دیں گے. ہمارا کام بنا دیا کہ پیسے بھی ملیں گے اور کام بھی بنے گا. تو آندہ ایسا ہونا چاہیے بھائیو. کس طرح یہ پیغام پہنچائیں ہم لوگوں جو کہ ہم بالکل نابلد ہیں، جاہل. ہم نے یہاں جو حدیثیں پڑھی ہیں، آپ نے اس کچھ اور رنگ میں حدیثیں پڑھی ہیں. ہمارے مدارس ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جو رنگ وہاں کا ہے، سہارنپور کا، دیوبند کا، مجھے بتائیں وہ رنگ یہاں ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے. تو جس رنگ میں آپ آگے ہمیں بتائیں گے خالص چیز، تو ہم پر بہت جلدی اثر کرے گی وہ چیز. آپ کو بھیجا اس لیے آئے، آپ اس لیے ٹکٹ آپ کو اس لیے دیا گیا. میں نے سبحان اللہ، بات سمجھ رہے میری؟ تو بات کر رہا تھا کس کی؟ نفس کی. ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو نفس کی چھوٹی سی. کتنا علم ہوتا ہے کچھ، لیکن نفس کی بات میں ڈولا ہوتا ہے. کما سکتا ہے لیکن نفس نے کمانے نہیں دیا. تو بھائی نفس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ خلاصہ کیا کس چیز سے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہنا ہے کہ تیری بات نہیں ماننی، بات کس کی ماننی ہے؟ نبی کی. یہاں کہ جی بات بتا دوں، محبت کی بات بھی کچھ دل میں آ رہی ہے میرے. یہ صوفیوں والی بات شروع ہونے والی ہے. پہلے تو ڈراتا ہوں، اب صوفیوں کی بات بھی مجھے تھوڑی دیر. اصل تو ہم صوفی نا، لڑنے جھگڑے تھوڑی کرتے، ہم تو پیار محبت کی بات کرنے والے لوگ، اب پیار کی بات کرتے. اگر ہم نفس دیکھیں تو آپ نے اولیاء اللہ کی کتنی باتیں سنی ہوں گی، ولیوں کی باتیں سنتے ہیں، کیسے کیسے قصے ہیں کتابوں، کتنے کتنے مقامات بتائے جاتے ہیں. سب کو جو مقام ملے نا بھائیو، جو بھی ولی اللہ بنا ہے وہ ایک بات سے بنا ہے کہ اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے. بولے سبحان اللہ. واللہ کوئی عبادت سے نہیں بنا. ہمیں پتہ ہی نہیں. کسی ولی سے پوچھیں کہ تیری نماز قبول ہوگی، کہ پاگل ہو گیا، تیرے پاس کیا گارنٹی نماز قبول؟ میں تو نماز کے بعد کافی دیر روتا ہوں، مجھ میں صفت پیدا ہو گئی ہے کہ تو نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، لیکن مجھ میں اللہ یہ صفت پیدا کر دی ہے کہ میں پھر روتا ہوں کہ اللہ جو تو نے نماز پڑھائی یہ قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. نماز میں اگر 10 منٹ لگتے ہیں تو اس بات کو منوانے میں کہ میری نماز قبول کرے نا آدھا گھنٹہ لگتا ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جو چیز تحفہ پیش کیا نا اللہ کو، پھر روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا. دینے میں 15 منٹ لگے، رونے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے کہ پڑھوا تو دیا لیکن اللہ قبول بھی کر لینا، اللہ قبول بھی کر لینا. میرے مولا پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا ہے، قبول بھی کر لینا. وہ اسی بات پہ روئے جا رہے ہیں. تو اللہ والوں کو عجیب بات. تو یہ اللہ والے جتنے بنے ہیں کس چیز سے بنے ہیں؟ مخالفت نفس سے بنے ہیں، جنہوں نے نفس کو بات نہیں مانتے. اس سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے. اگر آپ کو شوق ہے اللہ کا دوست بننے کا تو یہ کام شروع کر دیں. یہ راستہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کس کی مخالفت کرنی ہے؟ جس کی ٹریننگ ہونے والی ہے ابھی 2 مہینے کے بعد، جسے رمضان کہتے ہیں. یہ اللہ نے جو رمضان دیا ہے صوفی بننے کے لیے دیا ہے. اور جو اس نیت سے رمضان میں داخل ہو جاتا ہے الحمدللہ اللہ کا ولی بن کے نکلتا ہے. اور گارنٹی دے رہا ہے رمضان اس چیز کی. متقی تیار کرتا ہے رمضان، ولیوں کو تیار کرتا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہو جاتے ہیں اس 30 دن کے اندر. داخل ہوتے ہیں گندے مندے برے حالات میں، اور جب نکلتے ہیں تو اولیاء اللہ کی مہریں لگی ہوتی ہیں. کیا عبادت کی انہوں نے؟ وہی نماز پہلے پڑھتے نہیں، انہوں نے ایک بڑی عبادت کی جو سارا سال نہیں کرتے تھے. وہ کیا تھی کہ نفس کی مخالفت کرتے چلے گئے. صبح سے لے کے شام تک انہوں نے ایک ہی کام کیا، تیری بات نہیں مانی، میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں پینا، میں نے اپنی حلال چیز حرام کر دی. جو چیزیں حلال تھیں وہی حرام ہو گئی. کہتا نہیں میں نے نہیں کرنا. کیوں کہ نہیں بس میں نے نہیں کرنا، میرے نبی نے منع کرایا. اور پھر ڈرتے ایسے اس سے کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، یا اس سے کہیں یہ نہ ہو جائے. کتنا خوف اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ ہے رمضان. تو اللہ کا ولی نہ بنے تو کیوں نہ بنے؟
لیکن ایسے بندر ہمیں کہ 30 دن کے بعد ہم سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا, ہم پھر وہی بن جاتے ہیں جو پہلے تھے. ایسے کیوں؟ ہم سمجھتے ثواب کمانے کے لیے رمضان دیا ہے. وہ اللہ کے بندے ثواب کمانے کے لیے نہیں دیا, اللہ تو اپنا دوست بنانا چاہتا تھا تمہیں. یہ ہے نا بات. تو جو عقل مند لوگ کہتے ہیں نہیں, ایک رمضانی تو پورا زندگی رمضان کی طرح گزارنی چاہیے کہ جس وقت میں سے جاؤں تو نعرہ پڑے یا ای نفس المطمئنہ ارجع ربی کا قرآن کہ تو نکل آئے رمضان سے, اب اس طرح آ جا تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی, راضی تے مرد ہے. یہ اصل رمضان سے نکلنے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی پوری رمضان میں گزاری ہوگی. کیسے رمضان گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ نفس کی مخالفت. تو جس نے پوری زندگی نفس کی مخالفت کی ہوگی وہ رمضان میں رہا. جس نے, یہ پیغام رمضان کا, کہ جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی زندگی گزاری تو وہ پورے رمضان میں ہوتا ہے, پوری زندگی رمضان ہوتی ہے اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. یاد رکھیں میری بات, غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کچھ چوری ہیں دل میں باتیں میری اتر رہی ہیں نا. تو زندگی ہے کتنی بھائی ہو, زندگی اتنی ہے, آپ مشکل سے 5 سال نکلتے ہیں زندگی, 4 سال نکلتے ہیں زندگی کے, اس سے زیادہ نہیں نکلتے. اور کتنی زندگی ہے. تو اگر تھوڑی سی زندگی اس طرح گزارنے کے صرف ہم نے نفس کی کہنا مان کے نہ زندگی گزارنی ہے تو بس ختم. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان, اب پیار کی بات سناؤں آپ کو, دیکھیں کیا ہے کہ جب انسان نفس کے باتیں نہیں مانتا اور اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ نفس کی بات نہیں ماننی, میں اب نہیں مانتا نفس کی بات, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو, تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا فرما دیتے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ ایک انعام دیتے ہیں اس کا, ایک انعام ہے یہ بھی, مطلب انعام, یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. مخالفت کرنا, اس آدمی میں ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے حضوری. تصوف کا لفظ کیا کہا جاتا ہے؟ حضوری قلب. یہ کہنا زندگی سمجھ لیں, حضوری کی مطلب سمجھیں ایک زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے, روحانی زندگی دیتا ہے, خود بخود اس کو ودیت کر جاتی ہے. یہ ایک انعام مل رہا ہے. جب آپ نفس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو اللہ ایک انعام دے گا کہ آپ کے اندر ایک ایسا نور پیدا کر دے گا, حضور پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر, اور ہر ولی اللہ کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. بولے اس میں کیا ہوتا ہے حضوری سے؟ جب یہ چیز نور نفس کی مخالفت نہ کر کے جب یہ نور پیدا ہوتا ہے, حضوری کیا چیز ہوتی ہے؟ حضوری یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ تجلگائے جلوہ گائے ربانی بن جاتا ہے. اب اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک انعام ہے صرف نفس کی بات نہ مانے. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اندر سے اس کی حضوری ایسی ہوتی ہے کہ کبھی وہ مدینے پہنچ رہا ہوتا ہے, کبھی مکہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اب اس کی کیفیات یہ ہوتی ہے, اس کو یہ پتہ نہیں میں جاگتے دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں, یہ علام ہے یا حقیقت ہے. تو بعض دفعہ تو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید میں پہنچ بھی گیا. آپ زمزم پی رہے تو ہاتھ ایسے ہلنے بھی لگتا ہے اس کا. اب یہاں آپ دیکھیں بزرگوں کے قصے آپ پڑھیں تو بڑے بڑے آپ کو قصے نظر آئیں گے اس حضوری کے, عجیب عجیب قصے نظر آتے ہیں. ایسے ہی کہ علامہ سیوطی حضرت قول پہلے پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ ان کی حضوری کی کیفیت کیا تھی. وہ اب یہ حضوری کی بات کر رہا ہوں, کیفیت کیا تھی کہ جاگتے بھی ہو سکتی ہے, سوتے بھی ہو سکتی ہے, دیکھتے بھی ہو سکتی ہے, لیکن جس میں یہ حضوری خود نہیں پہچان سکتا یہ کیفیت میری ہے کیا. پر سبحان اللہ. اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک لمحے بھی نبی رحمت کو دیدار نہ کروں تو اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. عجیب قول ہے بھائی یہ تو. اور ایک تو یہ بھی قول ان کا ہے کہ 70 بار جاگتے ہوئے میں نبی رحمت کو زیارت کی ہے, مسائل پوچھے ہیں. بعض بزرگ تو کہتے ہیں نبی پاک سے, ہمارے قابلین کی بات بتا رہا ہوں میں. یہ کیا ہے؟ انعام ہے جو انسان نفس کی بات ماننا چھوڑ دے. سبحان اللہ. دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ نبی ابھی میرے سامنے ہے,
ابھی میں سے یعنی اتنی حضوری ہو جاتی ہے سبحان اللہ. اب انداز انسان کی کیا قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک نفس کتنا انسان کو گرا کے رکھتا ہے, کتنے اندر اللہ نے ہماری صلاحیت رکھی ہیں, اس دل کے اندر کیسی کیسی روشنی موجود ہے, اس کی کتنی وسعت ہے, کتنی طاقت ہے کہ وہ نبی پاک میں دیدار کرا دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, باتیں کرا دیتا ہے, مسائل یعنی ایسی اتنی اللہ نے اتنی استعداد رکھی ہے اس انسان کے اندر. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی اللہ نے اتنی زندگی ہمیں دی ہوتی ہے, لیکن نفس کی بات مان کے ہم نے ساری چیزوں کو گھٹے میں ڈالا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیدا اس لیے ہیں بس کھا لو پی لو روٹی کما لو بچوں کو بس پرورش کر لو, یہ حقوق ہے ہمارے جو ادا کر رہے ہیں. ہم حقیقت اسلام سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک مومن کی زندگی تو الحمدللہ ایسی ہے کہ وہ تو دنیا میں سے جب جنت میں جائے گا تو وہ سمجھے گا مجھے ٹرانسفر ہوا ہی نہیں, ابھی بتائیں میں یہی گھوم رہا ہوں. یعنی اتنی خوبصورت یہ دنیا اس کو لگتی ہے, اتنا آرام دہ یہ زندگی بن جاتی ہے اس کی. نفس کی مخالفت کے بعد نفس کی بات نہیں مانتا ہے, اللہ کے نبی کی بات پہ چلتا ہے, تو یہ عجیب و غریب دنیا اس کے لیے بن جاتی ہے. دنیا اس کو تکلیف میں سمجھتی ہے, وہ کہتے ہیں اس سے بڑی راحت ہے ہی جتنی بات میرے پاس موجود ہے. آج تک کسی بھی آپ اللہ والے کو شکوہ کرتے نہیں دیکھیں گے, زبان پہ شکر ہی دیکھیں گے. ڈرو تم بھی, میں تو بڑے مسئلے ہوں بھائی. ایک بادشاہ کہتے ہیں میں یہ ہوں فلاں, وہ فقیر کو دیکھ کر ترس کھا رہا ہے, کہتا ہے مجھ پہ کیوں ترس کھا رہا ہے, میرے پاس تو وہ چیز ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. چلیے سلطنت تو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے, پگل اپنے آپ پہ ترس کھا, تو مجھے تیرے نہیں چاہیے پیسے, تیری زمینیں رکھ اپنے پاس بھائی. تو ایک دو حضرت کے پاس آئے دو صاحب, کئی سالوں منسٹر بھی رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, اور منسٹر تک پہنچ گئے ہیں. کہ نام ذوالفقار تھا, ایک نام لغاری صاحب تھے, بڑے بڑے مطلب عرصے تک وزیر اعلیٰ, وزیر پنجاب, اور پتہ نہیں کچھ ملک کے اندر رہے. میں خیال اتنا بڑا سوٹ کیس تھا, کوئی پتہ نہیں کوئی دل حضرت کے دعا لگی ہوگی تو اس کے لیے احسان بدلنے آئے تھے. اتنا بڑا سوٹ کیس تھا, پورا اوپر سے نیچے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. میں وہاں موجود تھا. حضرت اسٹیج بیٹھے تو اندر آئے کہ حضرت کچھ لوگ ملنے ہیں. کون؟ کہ سردار صاحب آئے جی. وہاں سردار کہا جاتا ہے بڑے لوگوں. کون سردار صاحب ہیں؟ کہتے جی سردار فلاں. تو کہتے ہیں اچھا میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ ٹھیک ہے اس دن آئے تھے, میں نے دعا کر دی تھی, تو اب کیوں, اب کس لیے ہے؟ کہتے ہیں بس, کہتے ہیں ہمیں صرف 5 منٹ ملنا ہے. کہتے ہیں ہاں بلا لو. آگے بیٹھے تو بیگ ان کے ہاتھ میں تھا, انہوں بیگ ایسے سائڈ پہ رکھ دیا. تو حضرت نے ایسے دیکھا, اپنی زبان میں کہا ایک کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا. اور آدمی ایک تو بیٹھے تھے, میں تھا, ایک اور آدمی تھا. یہ نہیں کہ لوگوں ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. کہتے یہ کیا ہے سردار صاحب؟ کہتا ہے حضرت صاحب کچھ نہیں, حضرت صاحب یہ تو بس ایک تھوڑا ہدیہ ہے, نذرانہ ہے. کہتے یہ اتنا بڑا ہدیہ, اتنا ہیوی ہدیہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, یہ کیسا ہدیہ آپ لے کر آئے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو دوسرے صاحب تو کہنے یہ بس کچھ ہدیہ ہے جناب. اس نے تھوڑا کھول کے دکھا دیا. تو ایسے جھڑک لگا حضرت کو. اب وہ تھے جن کو 3-4 دن روٹی نہیں ملتی تھی حضرت کے گھر, کھانا نہیں چلتا تھا, چولہا نہیں چلتا تھا. غربت کا بتا رہا ہوں حال. فل بھرا نوٹوں سے تھا وہ. تو حضرت نے ایسے ہاتھ ہٹایا, ان کا کہ سردار صاحب یہ بھی اٹھیں, آپ بھی آئندہ کے بعد میرے پاس تشریف نہ لائیں. میں غریب آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں, تو مجھے ایسے رہنے دیں. میں امیروں کے ساتھ دوستی نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ, یہ فکرت ہے کہ آپ کی میری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ آپ امیر آدمی ہیں, میں غریب آدمی ہوں. بس آپ دعا کرانے آئے تھے, میں نے کر دی. یہ آپ لے جائیں اپنا بھی, پچھلے آندہ تشریف اپنا لائیں. پکڑا بیگ اور چلے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا تو مقام. اب میرے حضرت کی بات آ گئی. آج کل پاکستان میں وائرل چل رہا ہے, ایک کیا کہتے ہیں, وائرل کہتے ہیں جو سی ڈی چل رہی ہے, کہ کیسٹ چل رہی ہے پاکستان میں, میرے پاس پہنچ گئی حضرت کے بارے میں. کوئی بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے, سب نے نام یاد نہیں آ رہا, انہیں ایک تقریر کر دی. آج کل چل رہی ہے پاکستان. ہمارے حضرت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں, پاکستان میں نہیں جانتے. میں نے بتایا بہت گمنام آدمی تھے. خانقاہ بھی ان کو بہت دور تھی, ڈیرہ خان کی بستی کے اندر. یہ تو مجھے نکالا تو کچھ حضرت کا نام پڑھنا شروع ہو گیا. ورنہ حضرت بہت خاموش آدمی تھے, کبھی نکلتے تھے. ایک سفر ہوتا تھا حضرت کا اپنے گاؤں سے سیدھا عمرے پر,
یا حج پر، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. کس نظر سے حضرت صاحب اللہ نے آپ کے ساتھ اتنے بڑے، آپ اللہ والے ہیں، آپ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ تو بڑے ہنس کے کہنے کہ جب اللہ میرے پاس بندے بھیج دیتا مجھے نکلنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر میری طرف مسکرا کے دیکھا کہ یہ جائے گا خود ہی کام کرے گا، میں بھیج دیا آدمی، میں کیوں جاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے میں جا کے پھروں. ہو گیا نا آپ جمع ہیں. یہ کتنی بڑی باتیں کرتے ہیں حضرت والے، اور یہ سخت باتیں کریں جو آدمی کو بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہنس کے اس کے جواب دیا، میری طرف اشارہ کیا کہ مجھے ضرورت کیا جانے کی جب اللہ بھیج دیتا آدمی. تو اس نے میری طرف دیکھا کہ کون سا آدمی بھیجا ہے، یہ کیا کرے گا آدمی، اس کی نہ شکل نہ صورت نہ عالم نہ جاہل آدمی. اس کے بارے میں بڑے بڑے عالم علماء بیٹھے تھے، وہ سب ہنس پڑے. تو حضرت خاموش ہو گئے. آج وہی علماء کرام الحمد للہ میں جاتا ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں سارے پیچھے، لینے آتے، زیارت کے لیے دیکھنے آتے، کیونکہ ان کی یقین کرتے ہیں کیا ہمارے حضرت نے کیسی بات کی، کیسی بشارت دی تھی. آپ دیکھیں ابھی تو نکلنا بند ہو گیا. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے چکر مارے ہم نے، تو 200 آدمی تھا، میں پیرس کے اندر گھوم رہا تھا. کچھ لوگوں سے جماعت نکلی تھی ہماری، عورتوں کی اور مردوں کی جماعت لے کے چلتے تھے ماشاءاللہ، باقاعدہ شریع کے ساتھ پردے اور سب کچھ. بچے ہمارے امام صاحب 200-250 آدمی کہاں گھوم رہا ہے. وہ پیرس کا کم سے بڑا سب سے بڑی جگہ مجھے یاد نہیں آ رہی، ایفل ٹاور. درویش وہاں گھوم رہے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہو تو میں کہا اذان دے کے سب نماز پڑھی جا رہی ہے. وہاں ٹی وی آ گئے، کیمرے آ گئے. یہ اچھے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب تک یہ گند بازی نہیں پھیلی تھی، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. دنیا آ گئی جناب، ٹیلی ویژن کے لوگ آ گئی، کون سی قوم اتر رہی ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ یہاں پر. یقین کریں وہاں کے جو بیسٹ اخبار تھے فرسٹ پیج پہ ہماری خبریں نکلی. کہا نا حضرت نے بات سچ کی تھی نا. پھر رحمت اللہ آپ دیکھیں یہ درویش کا کہنا کہ مجھے کیا، تو وہ بہت چھپے تھے. وہ وائرل ہوئی آج کی ان کی ایک CD، وہ میں بتا رہا ہوں کہ حضوری دیکھیں آپ. تو یہ کیا قصہ تھا حضرت کا بتایا جا رہا. وہ علماء بتایا پھیل گئی نا بات، ایک تو نکلی حضرت کی جو کراماتیں تھیں اس قسم کی جو کشف سمجھتے ہیں، بہت کم حضرت بتائیں، کوئی بھی نہیں بتایا. تو حضرت لے گئے تشریف، مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو اکثر جاتے تھے. میں نے کہا بہت فقیر فاقہ تھا وہاں، تو کچھ نہیں تھا. تو گئے، کھانے کی روٹی نہیں تھی، کچھ بھی کھاتے کا. پورا ہفتہ گزر گیا، کچھ بھی نہیں، پیسے نہیں جا کے روٹی کھانے کے. بچے بھی ساتھ تھے. تو اسی حال میں لیٹ گئے مدینہ منورے میں، مسجد میں لیٹ گیا حضرت. تو لیٹے، وہی بتا رہا ہوں حضوری کی بتا رہا ہوں. تو نبی ہم تشریف لے آئے. اب یہ دیکھنا زیارت تھا، خواب تھا، کیا تھا، یہ تو ہم نہیں کہہ. میں نے کہا حضوری کی کیفیت آپ نہیں بیان سکتے، بس بزرگوں کی باتیں سن لیا کریں، ٹٹولا نہ کریں. یہ کیسے دیکھا، یہ کیا ہوا. کبھی ہم نے کسی شیخ سے ایسی باتیں کرتے ہم نے بات نہیں کی. جب کسی نے بھی اپنا کشف سنایا، اس کو مان لیا کہ بس ہم سمجھ گئے حضوری کی بات ہے. سب نے مان لیا. علامہ سیوطی کی بات مان لی نا کہ 70 بار زیارت کی، سب چپ ہے، کوئی نہیں پوچھتا کس طرح کی جی، کیسے کی، فلاں کی، آنکھ کھلی تھی، سوئے تھے، نہیں کی، بس حضوری کی بات تھی. کس طرح کی اللہ ہی جاتے. کیسے لوگ یہ زیارتیں کرتے ہیں، کیسے نبی سے تشریف لاتے ہیں، کس طرح باتیں ہوتی ہیں، ہم اس کیفیت کو نہیں جان سکتے. کتنا پتہ ہے کہ ان کا انعام کس لیے ملا، یہ چیز کیوں ہوئی ہے کہ انہوں نے نفس کی بات ماننی چھوڑ دی تھی. اس لیے بات کر رہا ہوں میں آپ سے. آج ہم میں بھی وہ صلاحیت ہیں، بولٹن والوں، ہم میں بھی وہ صلاحیت ہیں الحمدللہ. خدا کی قسم ایک ایک لمحہ ہمارا جو گزرتا ہے زندگی کا نا، نفس کی باتوں کے ساتھ گزرتا ہے. ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور سب کچھ کرتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن باتیں کس کی مانتے ہیں؟ صحیح بتانا، نفس کی مانتے ہیں. ابھی ذکر کر کے جائیں گے، سب کچھ بات کس کی مانیں گے؟ نفس کی مانیں گے. کبھی نہیں سوچا کہ پیارے نبی نے سب کیا کہا کہ تو یہ کام کر لے. کبھی نہیں سوچا پیارے نبی نے کیا کہ اٹھ کے تو سورہ یاسین پڑھ لے. کبھی نہیں مانیں گے سورہ سجدہ پڑھ لے. نہیں یار تھکے ہیں، ذکر کریں، ڈرام بسترے پہ. نفس. تو ان لوگوں نے تو نفس کی بات مانی تھی، ساری رات جاگے، نفس کی مخالفت میں جاگے. ساری زندگی انہوں نے کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی، نفس کی مخالفت میں نہیں کھائی. ساری زندگی گوشت نہیں کھایا، نفس کی مخالفت میں نہیں کھایا. تو پھر کیفیت کیا ملی کہ نبی کی زیارتیں شروع ہو گئی.
چاہتے تو ہم بھی ہیں، چاہتے ہم بھی ہیں، لیکن طریقہ اختیار نہیں کرتے دوستو. کریں گے؟ ہاں، یہ تقریریں نہیں میں کر رہا، یہ تو پیار کی باتیں بتا رہا ہوں. تو وہ کیا ہوا تھا جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے کہ علی مرتضیٰ کیا تھی یہ، کیا ہو گیا تجھے، بھوکا پڑا ہے تو نے ایک ہفتے سے نے کھانا نہیں کھایا، مجھے پتا چلا، تم نے بتایا ہی نہیں کسی کو. تو پھر حضرت نے پھر جواب دیا کہ یا رسول اللہ مہمان آپ کا اور لوگوں کو بتاؤں. سبحان اللہ. چلیے شاید آپ تک بھی پہنچ جائے حضرت کی کیسے پاکستان عام ہوئی بات، حضرت کی بات. کہتے اچھا کہ میں مہمان آپ کا ہوں اور بتاؤں لوگوں کو، میں نہیں بتاتا کسی کو، بیسک میں 1 سال بھی رہوں تو بھوکا رہ لوں گا. حضرت نبی ہم مسکرائے، کہتا اچھا یہ بات ہے. آپ نے اپنے جیب سے ریال نکالا اور حضرت کی مٹھی میں ڈال دیا. حضرت فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی، اب آنکھ کھلی آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں وہ ریال تھا. نبی ہم دیکھیں گے اب وہ کیا ریال ہوگا، وہ تو جنت کا خزانہ ہوگا، وہ تو ختم نہ ہونے والی دولت ہوگی میرے بھائیوں. دنیا کا ریال تو یہیں تک چلنا تھا، یہ تو میں خیال جا کے کیش جنت میں ہوگا. کہ اللہ اس کا کیا دیتا ہے، اس ریال کی قیمت جنت میں مجھے کیا ملے گی، کیوں کہ میں یہاں کیش کرانے کے لیے رکھا تھا. یہ تیرے پیارے حبیب کے ہاتھ سے دیا ریال ہے، یہ کوئی بینک نہیں وہاں کیش کر سکتا تھا دنیا کے اندر، آپ کیش کریں آج میرے لیے. بولے سبحان اللہ. حضوری آ جاتی ہے. مخالف ایک بزرگ تھے، اب حضوری کی 2 قصے سنا کے پھر ہم ذکر شروع کرتے ہیں. جو میرے ذہن میں آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دونوں واقعے بالکل سچ بتاؤں گا. مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ان کے نام میں بھول جاتا ہوں بزرگوں کا، میں بتاؤں تو آپ شاید. تو شیخ بھی ساتھ تھے ان کے، تو وہ بیمار ہو گئے، سخت، بہت سخت بیمار ہوئے، سادات میں سے تھے. سخت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ بس پتہ ہی چلا کہ اب جان کنی کا وقت آ گیا. تو انہوں نے اپنے حضرت کو پیغام بھیجا کہ میں تو اب نہیں آ سکتا حضرت، اور میرے لیے تو بڑا مشکل ہے اٹھنا بھی، اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے میں آپ تک نہیں پہنچ سکا، آپ کی قدم بوسی نہیں کر سکا. آپ پھر ہوئی کیونکہ باحضور لوگ تھے نا وہ تو ماشاء اللہ. کہتے ہیں کہ ابھی میں لیٹر تو میں نے کیا دیکھا آئے یا خواب، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ وہی جانتے ہیں. تو دیکھا میں نے نبی کریم سے تشریف لے آئے، حضرت عمر ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، اور حضرت فاطمہ ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو میں غور سے ان کو دیکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے کچھ صحابی ہیں. تو میں جوش محبت کے اندر ایک دم کھڑا ہونے کی کوشش کی کہ میں کھڑا ہو کے استقبال کروں نبی اکرم کا، لیکن میرے میں طاقت نہیں تھی، میں گر گیا. آپ نے سے مسکرائے اور میرے قریب ہوئے اور کہا کہ تم بیمار ہو گئے ہو، کہ یہاں میں بیمار ہو چکا ہوں. اچھا، دعا کی اللہ تمہیں شفا دے. اور پھر اشارہ کیا غالب ابوبکر صدیق کی طرف یا ہاتھ عمر کی طرف، اور ایک کتاب اور ایک پینسل منگوائی. انہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں کتاب اور پینسل آ گئی تو کہتے ہیں لکھو. ابوبکر سے کہا کہ لکھو. اب وہ لکھنے کی پین لی اور کاپی پہ لکھ رہے. کہتی اس کی عمر 20 سال ہم نے بڑھا دی ہے. 20 سال اس کی عمر ہم نے بڑھا دی ہے. اور پھر ہاتھ اٹھائے دعا کر کے چلے گئے. کہتے میں ہوش آیا، مجھے ہوش میں ہوں گے تو ہوش سے بھی آیا. تو میں دیکھا بالکل تروتازہ، میں ہاتھ ہلائے اپنے الحمدللہ. تو عجیب کیفیت میں نے محسوس کی اپنی. تو کیونکہ صبح کا وقت ہو چکا تھا، میں دیکھا کنڈی کھڑ کے دیکھا شیخ بھی میرے تشریف لے آئے. پہلے نہیں آئے پوچھنے، شیخ بھی تشریف لے آئے 2 آدمی ان کے ساتھ. تو میں پھر اٹھنے کی کوشش کی، تو پھر میں اس وقت بھی نہ اٹھ سکا، بیان تو کمزوری تھی اس وقت بھی. تو وہ میرے سامنے آیا کہ ہاں کے ہنسنے لگے، مسکرائے. کہتے ہیں مبارک ہو، 20 سال زندگی آپ کی بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ. مرید کا معاملہ شیخ کو کیسے نہ پتا چلے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی یہ کیا چیز تھی؟ صرف نفس کہتے تھے، کتنی پیاری باتیں. نفس کی بات پہ ہم بات مانتے ہیں، کتنی مزہ آتا ہے مجھے آپ بتائیں.
کتنا ناپائیدار مزہ ہوتا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی. تھوڑی دیر میں مزہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, ملتا کچھ بھی نہیں. اگر ہم نفس کو چھوڑ دیں تو مجھے بتائیں کتنی زبردست چیزیں انسان کو ملتی ہیں. اس لیے ایک اور بزرگ کی بات بتاتا ہوں. دیکھتے ہیں میں سخت بیمار ہو گیا. جب ایسے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو پھر ہم تو کہتے ہیں آیات کرنے, جو آیات کریں اس سے پہلے آیات ہو چکی ہوتی ہے ان کی, ماشاءاللہ پوچھنے والے آ چکے ہوتے ہیں بزرگوں. کہتے ہیں میں بیمار ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں, سبحان اللہ, کہ میرے دروازے سے باہر دیکھتا ہوں تو پرندے نما آدمی ہیں جس کے جسم اور عجیب قسم کے جیسے بہت بڑے بڑے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں, وہ جیسے ہی میرے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں تو انسانوں کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. اور میرے کمرے اتنی جگہ نہیں تھی, وہ ہجوم لے کے اس میں پیکٹ ہو جا رہے ہیں, آرام سے آ رہے ہیں, جگہ بنی جا رہی ہے, بیٹھتے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد دیکھا کہ اینڈ میں ایک بہت ہی نورانی شخصیت آئی تو سب احترام سے کھڑے ہو گئے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی تھی. آپ آئے, تشریف لائے, میرے قریب ہوئے اور کہنے کے مجھ سے مخاطب نہیں, ساتھ ان کے, اب یہ پتہ نہیں کون تھے ان کے ساتھ مخاطب ہیں, کہ مجھے 3 آدمی کے لیے عیادت کے لیے بھیجا ہے اس بستی میں. انہیں سبحان اللہ, یہ دوسری دنیا کی باتیں کر رہا ہوں بولٹن والوں, یہ ہوتا ہے, حقیقت ہے یہ. اللہ کے نبی اسی طرح آتے جاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں 3 آدمی کی عیادت کے لیے مجھے بھیجا ہے اس بستی کے اندر. نام لیے آپ نے, 2 اور لوگوں کے نام لیے, اور تیسرا میری طرف اشارہ فرمایا کہ میں اس کے لیے بھی آیا. وہ بہت بڑے بزرگ تھے ویسے, اس کے لیے بھی میں آیا. تو میں سوچا کہ پہلے میں اس کے شروع کرتا ہوں, اس سے کام. قریب ہوئے کہ تم بیمار ہو گئے, کہاں. آپ آگے بڑھے, اب بڑھنے کے بعد ماتھے پہ ہاتھ رکھا, اور اس کے بعد کلمے پڑھے. میں آپ کو کلمے نہیں بتاؤں گا جب تک کہ آپ پکے سنت میں عمل نہیں کہ جو بندہ سنت میں عمل کرے گا, یہ دعا میں اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ. دعا مجھے وہ یاد ہے اللہ کے فضل سے, مجھے یاد ہے اللہ کے فضل سے دعا, میں تو رٹ لی ہوں. ماتھے پہ ہاتھ رکھا میرے, اور وہ دعا پڑھی آپ نے. 5-6 لفظ اس دعا کے سو بولے سبحان اللہ. جو میرا پکا دوست بنے گا اس کو بتاؤں گا, عورت یا مرد. پکا دوست کون؟ جو نبی کریم کی سنت کے مطابق چلے گا اور نفس کی مخالفت کرے گا. دیکھیں یہ انعامات ملتے ہیں اتنے بڑے. انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے آپ نے دعا پڑھی. ہاتھ جیسی اوپر اٹھایا تو کہتے ہیں جسم کا نور ایسا ہو گیا پورے جسم کے جیسے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا. میں منہ سے ایک دم نہیں کہا قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں. تو دوسرے ثابت ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگر دعا پڑھی جائے, کوئی بھی دعا پڑھ سکتا تو یہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات تم نے کی, جو بھی پڑھے گا اس کے لیے ایسے ہی ہوگا. ویسے آج تک میں نے کسی کے ماتھے کی دعا پڑھی نہیں ہے میں نے, لیکن اثر بہت ہے اس کا. یہ جو دیکھا ہے بتا جو آپ کو کتنا بڑا نام دیا اللہ پاک نے بھی بتایا. تو یہ اس دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں صوفیوں, تو ایک ہی عبادت کرو بس. کون سی عبادت ہے وہ؟ نفس کی مخالفت کرو. باقی سب ڈرامے چھوڑ دو, ہم نے یہ کیا, ہم نے فلاں کیا, نہیں. بس اتنا دیکھو کہ بندے تو نے آج نفس کے ساتھ کتنے تعاون کیا, نفس کے ساتھ کتنی محبت تو کرتا رہا. تجھے حرام وہ کھلاتا رہا, تجھے جھوٹ وہ بلاتا رہا, تو بکواس تجھ سے وہ کرواتا رہا, بے پردگیاں تجھ سے اس نے کروائیں, اور تکبر سے کام تجھے کے لیے, عجب تو نے کیا, اور بھوک, اور تو اتنا کہ اللہ پہ توکل کا نام ہی نہیں تیرے اندر, وہ تو ختم ہی ہو چکا تھا. پریشانی تو ہو جاتا ہے ہر بات میں, اللہ سے شکایت تو شروع کر دیتا ہے. کچھ بھی نہیں. کہ سب کون, یہ ساری چیزیں کون کراتا ہے؟ نفس کا. میرے بھائی آج کا یہ سبق ہے. اللہ پاک, میں تو بہت کمزور آدمی ہوں, آپ تو ماشاءاللہ مضبوط آدمی ہیں, نیک آدمی ہیں, جوان آدمی ہیں. ایک ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, میرے لیے بھی دعا کریں, ہم جیسے لوگوں کی کام بن جائے انشاءاللہ. اگر کامیاب ہونے اس دنیا کے اندر سب سے بڑی عبادت ہے, اور یہی 30 دن عبادت اللہ پاک ہم سے کرائے گا. کون سی عبادت؟ نفس کی. بس جب دیکھیں گے نفس کا جیت گیا تو بس سر پکڑ کے بیٹھ جائیں, پھر نئے سے پھر کھڑے ہو جائیں, اللہ سے معافی مانگ کے, اللہ میں نے غلطی سے اس کی بات مان لی ہے, میرے منہ سے یہ بات نکلا دی, یہ مزیدار بات کرا دی, یہ مجھ سے غلط کام کرا دیا, فلاں کرا دیا. اللہ میں آتا یہ نفس والا کام میں چھوڑتا ہوں. ہر وقت لڑتے رہیں نفس کے ساتھ 24 آورس.
24 اور ہاتھ میں آپ ہمارے کس چیز کی تلوار ہونی چاہیے نفس کو مارنے کے لیے؟ سنت رسول کی تلوار ہاتھ میں، بس ایک دم حلال ہوتا ہے. جہاں سنت کو لے کر ہے اس کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں، وہیں ختم ہو گیا. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک جنگلوں میں گھوما ہوں اس نفس کو مارنے کے لیے. ان کے کتنے بڑے سید طائفہ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں 40 سال میں جنگلوں میں پھرا نفس کشی کے لیے، کیا کیا عبادتیں میں نے نہیں کی. لیکن دوستوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نفس مرا تو ایک ہی چیز تھی، اور وہ کون سی چیز تھی؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تلوار کو میں نے اٹھایا تو نفس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صل علی ابراہیم. لا الہ الا اللہ سبحانک امنا ظلمنا یا حی یا منادنا من لدنک لا الہ الا اللہ.